بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 8۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتاپوری۔ دوسرے دن محل میں ابراہیم کو سرے راہ یحییٰ برمکی مل گیا۔ ابراہیم نے نظریں چرانے کی کوشش کی مگر یحییٰ نے اسے روک لیا اور کہا کہ استاد ابراہیم، آج رات ہارون کی محفل طرب میں ضرور آنا۔ ابراہیم نے جواب دیا، یحییٰ یہ بتا کہ تو میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ میں امیر المؤمنین کا ملازم ہوں، ہارون کی محفل طرب میں کس طرح آ سکتا ہوں؟ یحییٰ نے کہا، استاد تم محض گویہ ہی نہیں ہو بلکہ اور بھی کچھ ہو۔ خدا نے تمہیں علم و دانش سے بھی نوازا ہے۔ ہادی اور ہارون ایک ہی ماں کی دو اولاد ہیں۔ آج دونوں بھائیوں میں کچھ ناچاقی ہو گئی ہے، کل دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم دونوں کی فلاح اسی میں ہے کہ دونوں کی رنجشوں اور ناچاقیوں سے دور اور محفوظ رہیں۔ مجھے دیکھو، میں ہارون کا اتالیق ہوں مگر ہادی کا مخالف نہیں۔ میں امیر المؤمنین ہادی کا بہی خواہ ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہادی کا نقصان ہارون کا نقصان ہے۔ دونوں ایک ہی ماں کے دو بیٹے ہیں۔ یحییٰ کی دلیلوں نے ابراہیم کو متاثر کیا تھا مگر اس کا دل اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ یحییٰ اسے اپنے دام میں پھنسانا چاہتا ہے۔ پیچھا چھڑانے کی خاطر وہ بولا، یحییٰ میں تیرا ہم خیال ہوں، لیکن افسوس کہ آج کی رات امیر المؤمنین نے مجھے کہیں آنے جانے سے منع کر دیا ہے، اسی لیے میں گھر سے نہیں ہل سکتا۔ یحییٰ نے ابراہیم کو دونوں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور بولا، درباری گویے، تو بہت چالاک بنتا ہے، میں تیری باتیں خوب سمجھتا ہوں۔ تو یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ بچپن میں دونوں ہی کا زیر بار احسان رہ چکا ہے؟ آج ہارون کو یہ احساس دکھ پہنچا رہا ہے کہ تو نے اپنے وقتی، معمولی اور ذاتی مفاد کی خاطر اسے نظر انداز کر دیا ہے، حالانکہ زمانے کی روح یکساں اور ہمیشہ کسی ایک ہی کے حق میں نہیں رہتی، محل ہارون کے حق میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اگر خدا نے تجھے ذرا سے بھی عقل دی ہے تو اپنی روش میں میانہ روی اختیار رکھ، ورنہ یہ یاد رکھ کہ ابن الوقت اور زمانہ ناشناس کبھی فائدے میں نہیں رہتے۔ ابراہیم نے مختصر سا جواب دیا، یحییٰ امیر المؤمنین نے مجھے اتنا نواز دیا ہے کہ دنیا کی ہوس باقی نہیں رہی۔ یحییٰ نے منہ بنا کر کہا، یہ بھی غلط ہے، ہوس ایک اتنا گہرا کنواں ہے جس کو پاٹا نہیں جا سکتا، اسے جتنا پاٹو گے اس کی گہرائی اور عمق میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ابراہیم نے جواب دیا، تب پھر سمجھ لو کہ میں قانع ہو گیا ہوں اور ہوس کو مصیبت سمجھ کر اپنے دل سے نکال باہر کیا ہے۔ یحییٰ نے ہنس کر کہا، یہ بات بھی بری ہے، کیونکہ قانع لوگ تگودو اور آگے بڑھنے کی امنگوں سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ زندگی نام ہی اس شے کا ہے جو مائل ارتقاء ہو، لیکن جو ایک حال پر قائم ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس دنیا میں کوئی شے ایک حال پر قائم رہ ہی نہیں سکتی۔ انسان یا تو آگے بڑھے گا یا پیچھے ہٹے گا، کیونکہ اس دنیا میں ٹھہراؤ اور یکسانیت تو کہیں ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ موت بھی یکسانیت اور ٹھہراؤ کا نام نہیں۔ موت کے بعد مستقل زوال جاری ہو جاتا ہے، پہلے جسم روح سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جسم ضائع ہونے لگتا ہے، اور یہ ضیاء کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے، پتہ نہیں کب تک اور کہاں تک۔ یحییٰ کی دلیلوں نے ابراہیم کو زج کر دیا تھا۔ وہ بولا، یحییٰ تو مجھے برباد کر کے رہے گا، تیری دلیلیں مجھے ادھر سے ادھر کر دیں گی، حالانکہ دلیلیں ہمیشہ سچ کے ساتھ نہیں ہوتیں، یہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرتے ہیں، اور تیری ساری باتوں کا میرے پاس ایک ہی جواب ہے، میں ہارون کی محفل طرب میں نہیں آ سکتا، میں امیر المؤمنین کا ملازم ہوں۔ یحییٰ نے جھڑک دیا، میں تو تجھے عقل مند سمجھتا تھا لیکن تو احمق نکلا۔ یاد رکھ، زمانے کا کام ہی یہی ہے کہ تنی ہوئی گردنوں کو جھکا دے اور پھولے ہوئے سینوں کو چپکا دے۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ
یحییٰ اور ابراہیم کی محو گفتگو دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابراہیم نے راہگیروں کو کنکیوں سے دیکھ کر کہا، اب بس بھی کر یحییٰ، دیکھنے والے امیر المؤمنین سے میری چغلیاں کھائیں گے اور میں خواہ مخواہ مورد عتاب ٹھہروں گا۔ یحییٰ نے اس کی ٹھوڑی پکڑ لی اور ابراہیم کے چہرے کو اٹھا کر اپنے مقابل کر لیا۔ تیوریاں بدل کر بولا، ادھر میری طرف ذرا غور سے دیکھ، میں یحییٰ بن خالد برمکی ہوں، ہارون کا اتالیق اور امیر المؤمنین اور ہارون کی ماں حضرمان کا معتمد۔ تیرا فرض ہے کہ تو مجھے بھی اپنے اعتماد میں لے، امیر المؤمنین کا وفادار اور ہمیں اپنا دشمن نہ بنا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ پھر یحییٰ نے ایک جھٹکا دے کر ابراہیم کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچا تھا۔ ابراہیم نے خوفزدہ نظروں سے یحییٰ کی طرف دیکھا اور جاتے جاتے کہا، یحییٰ، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ اس کے بعد یحییٰ نے اپنی راہ لی اور ابراہیم اپنے گھر چلا گیا، لیکن ابراہیم کا خوف اور غصے سے برا حال تھا۔ ابراہیم کئی دن تک دربار میں نہیں گیا۔ چغل خوروں نے یحییٰ اور ابراہیم کی سر راہ ملاقات اور بات چیت کی خبر ہادی تک پہنچا دی۔ اس ملاقات کے بعد ابراہیم کا کئی دن تک دربار میں آنا ہادی کو شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ ہادی دربار سے اٹھ کر اپنی ماں خیزران کے پاس پہنچا اور سختی سے کہا، ماں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری محبت کا پلڑا ہارون کی طرف زیادہ ہے۔ خیزران نے جواب دیا، یہ تیری غلط فہمی ہے، میں دونوں کو برابر چاہتی ہوں۔ ہادی نے پاؤں پٹک پٹک کر اشتعال سے کہا، ماں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو ہارون کو برسر اقتدار لانا چاہتی ہے، تو مجھے حکومت کرتے نہیں دیکھ سکتی۔ خیزران نے بڑے تحمل سے جواب دیا، میری نظر میں تم دونوں ہی برابر ہو، یہ بےہودہ اور ضرر رساں وسوسے اپنے دل سے نکال دے۔ ہادی نے بدستور سختی سے کہا، تو پھر یہ یحییٰ میرے آدمیوں کو کیوں ورغلا رہا ہے؟ اس نے میری کنیزوں میں اپنی جاسوس کنیزیں داخل کر دی ہیں۔ وہ میرے درباری گویے ابراہیم کو مجھ سے چھین کر ہارون کی خدمت میں پہنچا دینا چاہتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کس لیے اور کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے؟ خیزران بھی مشتعل ہو گئی، کھڑی ہو کر بولی، ہادی، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے اس طرح بات مت کر کہ جس طرح تو اپنی کنیزوں سے بات کرتا ہے۔ میں ماضی کے ایک امیر المؤمنین کی بہو، ایک کی بیوی اور ایک امیر المؤمنین کی ماں ہوں۔ میں ایک عظیم المرتبت خاتون ہوں۔ میں خود کو اپنی زبان سے عظیم المرتبت کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر میں خود ہی اپنی عزت نہیں کروں گی تو دوسرے کیوں کریں گے؟ ہادی نے بھی سختی سے جواب دیا، او عظیم المرتبت خاتون، اپنے حواسوں میں رہ، اس وقت عظیم المرتبت صرف میں ہوں۔ تو سیاست میں حصہ لینا چھوڑ دے، ورنہ اس سے بہتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خیزران نے کہا، میں سیاست میں حصہ نہیں لے رہی اور نہ ہی مجھے اس کا شوق ہے، لیکن میں محل سرا میں بدامنی کی فضا برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنے ہمدردوں کو نقصان پہنچتا نہیں دیکھ سکتی۔ ہادی ایک دم چراغ پا ہو گیا، تب پھر تو اپنے ہمدردوں کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی۔ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ تو معاملات حکومت میں دخل دے سکتی ہے اور کسی ترکیب سے ہارون کو خلیفہ بنا دے تو یہ ناممکن ہے۔ میں ہادی ہوں، مہدی کا بیٹا ہادی، میرے اعصاب مضبوط اور میری گرفت ناقابل شکست ہے۔ میرے ہاتھ لمبے اور اختیارات وسیع ہیں۔ میری مملکت میں رہنے والا کوئی شخص بھی میرے لمبے ہاتھوں کی پہنچ سے دور نہیں۔ خیزران نے اپنی اشتعال کو دبائے رکھنے کی کوشش کی۔ ہادی، تکبر کی بات مت کر، اس نے ابلیس لعین کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا تھا۔ ہادی اپنی ماں کے پاس سے چلا گیا اور وہ بہت اول فول بک رہا تھا۔ ہادی کئی دن تک اپنی آگ میں آپ ہی آپ جلتا رہا۔ اسے ابراہیم کا انتظار تھا۔ جب وہ نہیں آیا تو اس کے پاس اپنے آدمی بھیجے اور کہا،
اس بیوقوف گویے سے کہہ دینا کہ زیادہ حرص مت کر، ہوس انسان کو ذلیل و خوار رکھتا ہے، یہ دربار سے غیر حاضر کیوں ہے؟ ابراہیم کو جو یہ پیغام ملا تو وہ افتاء اور خیزاں دربار میں پہنچ گیا اور ہادی کو وہ ساری گفتگو سنا دی جو یحییٰ سے ہوئی تھی۔ ہادی نے پھر پوچھا، میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ تو نے اس خبر کی فوراً ہی مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ تو اپنے گھر میں کیوں بیٹھ رہا؟ کیا میں اس سے یہ سمجھوں کہ تو یحییٰ کے باتوں میں آ گیا ہے اور اس سے توقعات وابستہ کر کے، یا اس سے خوفزدہ ہو کر تو اپنے گھر میں بیٹھ رہا؟ آخر میں کیا سمجھوں؟ ابراہیم کانپنے لگا۔ امیر المؤمنین، یہ بات نہیں ہے، میں بہت حساس اور جذباتی انسان ہوں، میں یحییٰ کی باتیں برداشت نہ کر سکا اور اس ہتک آمیز رویے سے اتنا دل برداشتہ ہوا کہ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہو گئی اور میں دنیا کو چھوڑ کر ایک گوشے میں معتکف ہو گیا۔ ہادی نے درستی سے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں تجھے تیرے حال پر چھوڑ دوں اور تیری مدد سے اپنے ہاتھ کھینچ لوں؟ تو نے زمانے کو چھوڑ دیا، میں تجھے چھوڑ دوں؟ ابراہیم گڑ گڑانے لگا، اے بہترین خلفاء کے بیٹے، مجھے دشمنوں کا نشانہ بنانے کے لیے نہ چھوڑ۔ میں نے تیری محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑنا گوارا کر لیا، میں نے اپنی روح تک تیرے لیے پیش کر دی، میں نے تیری محبت میں اپنی زندگی تباہ کر لی، اب اس کے بعد اگر تو بھی مجھے چھوڑ دے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ ہادی نے کہا، اگر تو اسی وقت میرے پاس آ جاتا تو میں یحییٰ سے اس کا جواب طلب کرتا اور اس پر سختی کرتا کہ تجھے یہ حق کس نے دیا کہ میرے ندیموں کو ستائے اور تکلیفیں پہنچائے۔ ابراہیم نے ہادی کے آگے سر جھکا دیا اور آہستہ آہستہ آنسو بہاتا رہا، اور پھر اس کی ہچکیاں بڑھ گئی اور وہ زور زور سے رونے لگا۔ ہادی کا دل پسیج گیا، اس نے ابراہیم کو تسلی دی اور اسے محبت سے سمجھاتا رہا، لیکن یحییٰ کے جارحانہ رویوں کا ہادی کے دل پر بھی بڑا اثر ہوا تھا۔ وہ سخت ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنی طبیعت پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر مغنیاؤں کو طلب کیا اور محفل طرب جم گئی۔ اس نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم، ملول ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کا بہت جلد تدارک کر دوں گا۔ ان مغنیوں کنیزوں میں کوہربا بھی شامل تھی۔ اس پر ہادی اور ابراہیم کی نظریں ایک ساتھ پڑیں۔ ہادی کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ ایک بار پھر ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو گیا، لیکن ابراہیم پر اس کا کچھ اور ہی اثر ہو گیا تھا۔ وہ ہادی کی کیفیت بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں ہادی کوہربا کے بارے میں کوئی ایسا ویسا فرمان جاری نہ کر دے۔ دست بستہ عرض کیا، امیر المؤمنین، میں نے کوہربا پر بڑی محنت کی ہے، اس لیے آپ سب سے پہلے کوہربا کو حکم دیجئے کہ یہ محظوظ کرے۔ ہادی نے برہمی سے جواب دیا، تو اس کی سفارش کر رہا ہے تو میں اسے گانے کا حکم دوں گا، ورنہ یہ بھی وہی ہے جو یحییٰ ہے، یہ میرے خلاف جاسوسی کرتی ہے۔ کوہربا کی حالت غیر ہونے لگی اور عرض کیا، امیر المؤمنین، میں امیر المؤمنین کے خاندان کو گلستان کے مثل سمجھتی ہوں۔ اس گلستان کا ہر پھول میرے لیے پیارا ہے، لیکن اس گلشن کا وہ پھول جو جانے گلشن کہلائے گا، امیر المؤمنین کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اس پر ہادی نے ہنس کر کہا، بس زیادہ باتیں نہ بنا، نغمہ چھیڑ اور دل کی کدورت دور کر۔ ہادی کی مسکراہٹ نے ابراہیم کو خوش کر دیا تھا، ورنہ وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اس وقت حالت برہمی میں وہ کوہربا کے خلاف کوئی بھی حکم دے سکتا تھا۔ اس نے کوہربا کو سمجھایا، کوہربا تو عورت بھی ہے اور لڑکی بھی، عورت ناقص العقل ہوتی ہے اور لڑکی ناسمجھ اور ناتجربے کار۔ ابھی ابھی تو نے جس گلشن کا ذکر کیا ہے اس میں بدقسمتی سے ہوائے نفاق چل پڑی ہے، اور یاد حسد نے پھولوں میں عناد اور کدورت کا زہر گھول دیا ہے۔ ان حالات میں ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ جانے گلشن کے وفادار رہیں۔ ہادی نے کوہربا کو حکم دیا، اب بس تو ایسا نغمہ چھیڑ کہ دل کی پش مردگی اور اداسی دور ہو جائے۔ کوہربا نے عرض کیا، امیر المؤمنین، مغرقہ میں خود بجاؤں گی۔ ابراہیم نے فخریہ عرض کیا، اور مغرقہ کا استعمال میں نے سکھایا ہے۔ ہادی نے کہا، اچھا اب شروع کر۔ کوہربا کو مغرقہ دے دیا گیا، اسے اس نے فرش پر ٹکا کر بغل سے گزارا اور پھر بائیں ہاتھ سے پکڑا اور تاروں پر سیدھے ہاتھ کی انگلیاں رکھ دیں۔ اس نے کھنگار کر گلا صاف کیا
اور گانا شروع کرنے سے پہلے ہادی سے عرض کیا، امیر المؤمنین، خوش قسمتی سے میں شاعرہ بھی ہوں اور اپنے احساسات اور خیالات کو اشعار میں کہہ سکتی ہوں۔ چنانچہ میں کچھ عرصے سے جس خلجان میں مبتلا ہوں اور میرے محبوں اور مخالفوں نے سرگوشیوں میں جو کچھ مشہور کر رکھا ہے، اس سے میں بہت سہم گئی ہوں۔ انہی احساسات نے جب لفظوں کی شکل اختیار کی تو وہ شعر بن گئے، اور اب وہ آواز اور ساز کی مدد سے امیر المؤمنین کے گوش مبارک تک پہنچائے دیے جائیں گے۔ ہادی نے خوش ہو کر ابراہیم سے کہا، ابراہیم، کہربا تو ذہین لڑکی ہے، تو نے اسے ناقص العقل اور ناسمجھ کہہ کر زیادتی کی۔ ابراہیم نے عرض کیا، امیر المؤمنین، میں نے جو بات کہی تھی وہ عام عورتوں اور لڑکیوں کی بابت تھی، ہو سکتا ہے یہ لڑکی غیر معمولی اور فوق الاوصاف ہو۔ ہادی نے کہربا کو حکم دیا، اب تو ساز و آواز کا جادو جگا، میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کہربا نے اجازت طلب نظروں سے ہادی اور ابراہیم کی طرف دیکھا۔ دونوں نے نظروں اور سر کی خفیف جنبش سے اجازت دے دی، اور کہربا نے انگلیاں تار پر رکھ کر ضرب لگائی۔ تار سے آواز نکلی، اس کے فوراً بعد اس نے انگوٹھے اور تیسری انگلی سے، جسے تیسر کہا جاتا ہے، تاروں کو چھیڑ دیا اور گانا شروع کر دیا۔ میں ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئی جبکہ زمانے میں حق کا دھارا باطل کو خس و خاشاک کی طرح بہائے لے جا رہا تھا۔ اقوام عالم کا یوم الحساب بادیہ نشینوں نے بیجا تکلفات اور سونے چاندی کی تہذیبوں کو خاک میں ملا دیا، ان کے خاکستر پر سادگی اور سچائی کی بنیادیں رکھیں اور ایک ایسی عمارت تعمیر دی جس پر زمانہ اور تاریخ یکساں ناز کریں گے۔ اس سرے سے اس سرے تک، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، انسان اس مٹی کی عمارت کے شوق دید میں ہے، اور مچلنے اور تل ملانے لگتے ہیں۔ جن کا شوق کامل تھا وہ یہاں تک پہنچ گئے، جنہیں آبلہ پائی کی گوارا تھی وہ بچھڑ گئے۔ میں ان میں شامل تھی جن میں نہ تو شوق دید تھا اور نہ منزل تک پہنچنے کی امنگ تھی۔ میں تو یہ بھی نہ جانتی تھی کہ یہ نئی عمارت ہے کیا اور کہاں۔ قسمت کی ناسازگاری اور حالات کی ناموافقی نے مجھے تنکے کی طرح ادھر سے ادھر اڑانا اور بہانا شروع کر دیا۔ میں تلخ بازاروں میں بکتی رہی اور پھولوں کی طرح سونگھی گئی۔ پھر میں نے خود کو ان لوگوں میں پایا جو فن اور ہنر میں یکتا تھے اور جنہیں ہیرے اور پتھر میں فرق کرنا آتا تھا۔ ان کی باریک نظروں نے مجھے پرکھ لیا۔ مجھے موسیقی سکھائی گئی اور موسیقی نے مجھے شاعری کی راہ پر ڈال دیا۔ اب میں مغنیہ ہوں اور شاعرہ بھی۔ ان فضیلتوں نے مجھے عالم اسلام کی سب سے بڑی ذات کا ہم نشین کر دیا۔ کاخ سلطانی میر المؤمنین ہے۔ میں اس مسکن میں بھی جہاں میرے دشمنوں کا گزرنا ناممکن ہے، میرا ایک دشمن میرے ساتھ میرے پاس خود موجود ہے، اس دشمن کا مقابلہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر امیر المؤمنین چاہیں تو اس سے نجات ممکن ہو۔ کہربا کا حسن اور اس کا زیر و بم ہر سننے والے کو دل میں سوز و گداز پیدا کر رہا تھا۔ اس کی انگلیاں مغرقہ کے تاروں پر مہارت سے ضربیں لگا رہی تھیں، اس کی زلفیں چہرے پر بکھری ہوئی تھیں، اور سیاہ بالوں کے پیچھے سے جھانکتا ہوا سرخ و سفید چہرہ مہتاب کی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ ہادی جھومنے لگا۔ ابراہیم کا سر فخر سے اڑ گیا کہ مغرقہ کے تاروں کو چھیڑنے کا فن کہربا نے اس سے سیکھا تھا۔ وہ گاتے گاتے ایک دم رک گئی۔ ہادی تڑپ کر بولا، تو رک کیوں گئی؟ اور کہربا نے سرد آہ بھری اور بڑی غمگین نظروں سے ہادی کی طرف دیکھا۔ ہادی نے کہا، ہاں بول، تو چپ کیوں ہو گئی؟ جو کچھ کہنا ہے برملا بے تکلفی سے کہہ دے۔ کہربا نے جواب دیا، امیر المؤمنین، گیت ختم ہوا، اب جو کچھ کہنا ہے یوں ہی عرض کر دوں گی۔ ہادی نے کہا، لیکن یہ کہاں کی خوش مذاقی ہے کہ تو اپنے نغمے ساز اور آواز سے دلوں میں آگ لگا کر سلگاتا ہوا چھوڑ دے۔ کہربا نے عرض کیا، امیر المؤمنین، میرے معاملے میں اضافے سے کام لیں، کیونکہ میرا دل بھی کئی دن سے بری طرح جل رہا ہے، اور یہ جو میرے سامعین اپنے اپنے دلوں میں میرے گیت کی آگ محسوس کرنے لگے ہیں، میرے دل کی آگ کا نتیجہ ہیں۔ ہادی نے پوچھا، ابھی ابھی تو نے اپنے جس دشمن کا ذکر کیا ہے اور جو تیرے بقول قصر خلافت میں تیرے پاس ہی موجود ہے، وہ کون ہے؟ اور میرے علاوہ کوئی دوسرا
اس کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کوہربا نے عرض کیا، امیر المؤمنین، میں نے جس دشمن کا ذکر کیا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، اسے دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہادی نے ابراہیم کی طرف دیکھا اور کہا، ابراہیم یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ابراہیم نے کوہربا سے کہا، کوہربا تو پہیلیاں کیوں بجھا رہی ہے؟ جو کچھ کہنا ہے امیر المؤمنین سے صاف صاف کہہ دے۔ ہادی نے ہمت بندھائی، ہاں ہاں بے جھجک اور صاف صاف کہہ دے۔ کوہربا نے سر جھکا لیا اور بھررائی ہوئی آواز میں کہا، قصر خلافت میں میری دشمن میری قسمت ہے، میری بدقسمتی۔ خوش قسمتی نے مجھے گمنامی سے نکال کر قصر خلافت میں داخل کر دیا، اب بدقسمتی مجھے یہاں سے نکال کر ٹھوکریں کھلوانا چاہتی ہے۔ ہادی نے پوچھا، وہ کس طرح اور وہ کیوں کر؟ کوہربا نے عرض کیا، یہ میری بدقسمتی ہے کہ جو مجھ پر الزام لگوا رہی ہے کہ میں یحییٰ برمکی یا امیر المؤمنین کے بھائی ہارون کی مخبر ہوں، ان الزامات کے زیر اثر اگر امیر المؤمنین مجھے قصر خلافت سے نکال دیں گے تو میرے لیے ٹھوکروں کے علاوہ اور کیا رہ جائے گا؟ ہادی سوچ میں پڑ گیا۔ ابراہیم فوراً بول اٹھا، امیر المؤمنین نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ اس نایاب اور گراں قدر مغنیہ کو میری نظر فرما دیں گے۔ ہادی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں میں نے تجھ سے وعدہ تو کیا تھا۔ ابراہیم نے جلدی جلدی کہا، تو وعدے کے ایفا پر تو اللہ تعالیٰ نے بڑا زور دیا ہے، اسے فوراً ایفا ہونا چاہیے۔ کوہربا نے تیز و ترار نظروں سے ابراہیم کی طرف دیکھا اور درستی سے کہا، میں تیری اس لیے عزت کرتی ہوں کہ امیر المؤمنین تجھ سے محبت کرتے ہیں اور تو اس عہد کا بے مثل مغنی ہے۔ اس عزت میں عقیدت بھی شامل ہے، لیکن میں یہ گوارا نہیں کروں گی کہ تیرے حوالے کر دی جاؤں اور قصر خلافت سے نکل کر تیرے گھر کو آباد کروں۔ ابراہیم کو کوہربا کی باتوں سے سخت اذیت پہنچی۔ اس نے ہادی سے شکایت کی، امیر المؤمنین کی غیر معمولی نوازشیں اور مراعات غلاموں اور کنیزوں کو گستاخی پر مائل کر دیتی ہے، ورنہ ایک کنیز کی یہ مجال کہ امیر المؤمنین کی مرضی پر اپنی مرضی کو ترجیح دینے کی جرت کرے۔ کوہربا نے جواب دیا، میں اپنی مرضی کو امیر المؤمنین کی مرضی پر مسلط کرنے کی جرت نہیں کر سکتی، اس طرح میں استدعا اور التجا کر رہی ہوں۔ امیر المؤمنین نے جن پھولوں کو اپنے مشام کے لیے پسند فرمایا ہو انہیں اپنے سے کمتر لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ ابراہیم کا دل ڈوبنے لگا کہ کوہربا ہاتھ آتے آتے رہ گئی۔ ہادی نے التجا کی، امیر المؤمنین اپنا وعدہ ضرور وفا فرمائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ ہادی نے مسکرا کر جواب دیا، ابراہیم میں نے وعدہ کیا ہے تو وہ وفا بھی ہوگا، لیکن تو بھی ذرا صبر سے کام لے، میں جلدی نہیں کر سکتا، تجھے ذرا انتظار کرنا ہوگا۔ ابراہیم کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ بجھے بجھے لہجے میں پوچھا، امیر المؤمنین کب تک؟ ہادی نے جواب دیا، میں نے تو تجھ سے ایک سرسری سی بات کی تھی جس کو تو میرا وعدہ سمجھ بیٹھا، اور اب میں اسے اپنا وعدہ ہی سمجھ کر اسے پورا کر دینا چاہتا ہوں، تو اس پر تو جلدی کر رہا ہے جو کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ ابراہیم نے آزردگی سے عرض کیا، امیر المؤمنین میں چونکہ خیالوں ہی خیالوں میں کوہربا کو حاصل کر چکا ہوں، اس لیے اب تاخیر میرے حق میں سوہانی روح ثابت ہوگی۔ عاشقی صبر چاہتی ہے لیکن تمنا نکلنے کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ میں ان دونوں پاٹوں سے پسا جا رہا ہوں، امیر المؤمنین مجھ پر رحم فرمائیں۔ ہادی نے زچ آ کر اعلان کیا، کیا بد مذاقی ہے، میں نے تو قدورتوں اور الجھنوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے محفل طرب منعقد کی تھی اور یہاں پھر مسائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ خدا کے لیے ان امور کو دوسرے وقت کے لیے رہنے دو۔ اور اس نے ایک بار پھر کوہربا کو حکم دیا، اے آتش نوا مغنی، وہی ساگ دوبارہ چھیڑ دو، دلوں کی آگ بجھ گئی، اسے ہوا دے کر دوبارہ مشتعل کر دے۔ کوہربا کو ہادی کے لب و لہجے اور انداز سے اس کا یقین آ گیا تھا کہ ہادی اسے ابراہیم کے حوالے نہیں کرے گا، اس لیے خوشی اور جوش میں پہلے سے زیادہ اچھی طرح نغمہ چھیڑا۔ اس کی چاروں انگلیاں مغرقہ کے تاروں کو پھرتی سے چھیڑنے میں مصروف تھیں اور گلے سے آوازوں کا زیر و بم جاری تھا، اور ہادی اور دوسرے سامعین کے دلوں میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔